دوسری روایت اس طرح ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الحاجبین، ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک نہایت باریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، اس کا اندازہ روئے منور کو بغور دیکھنے سے ہی ہوتا تھا، ورنہ عام حالات میں یوں لگتا تھا کہ ان کے درمیان سرے سے کوئی فاصلہ ہی نہیں، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون الحاجبین، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ابرو آپس میں متصل تھے، ملے ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے کہ پہلی روایت ہے کہ ابرو مبارک ملے ہوئے نہ تھے، جبکہ دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ ابرو مبارک ملے ہوئے تھے۔ علامہ ابو الفرز علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں روایت کے درمیان تطبیق یوں کرتے ہیں، لأن فرجۃ التی کانت بین حاجبیہ یسیرۃ لا تبین، ترجمہ اس لیے کہ دونوں ابروں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا جو صرف بغور دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا۔ ابرو ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ابرو تھا یہ بالکل خمدار تھا، خمدار باریک تھا، ہم لوگوں کا کتنا موٹا ہے، بالکل باریک تھا، گنجان تھے، ابرو مبارک جدا جدا تھے، اور دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کی حالت میں ابھر آتی۔ ان دونوں ابروں کے درمیان جو ہے ایک رگ تھی، جو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات گزرتی، اگر کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو جلال میں آتے تھے، اگر چہرہ سرخ ہو جاتا تھا تو وہ رگ جو ہے یہاں پر نظر آتی، باقی ایسے دنوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ دونوں ابروں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا، تو بالکل ملا ہوا تھا، متصل تھا، اور حضرت علی کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں متصل، تو اس کی تطبیق حضرت علامہ ابو الفرز علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں روایت کے درمیان تطبیق یوں فرماتے ہیں کہ دونوں ابروں کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا جو صرف بغور دیکھنے سے ہی محسوس ہوتا تھا، یعنی اگر بغور دیکھتے تھے، کوئی اگر آدمی دھیان سے دیکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ نہیں دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور اگر بغور نہیں دیکھتے تو ایسے دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں ابروں جو ہے آپس میں مل گئے۔ حضرت کے بارے میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم تمام حضرات کے خواب میں نصیب